کہ یادوں کی بارات کس کی آپ بیتی ہے. یہ موسٹلی ریپیٹڈ کوشچن ہے کہ یادوں کی بارات کس کی آپ بیتی ہے. یہ جوش ملہی آبادی صاحب کی یہ آپ بیتی ہے. تو یہ سوال موسٹ ریپیٹڈ ہے اردو کے حوالے سے کہ یادوں کی بارات کس کی آپ بیتی ہے. یہ جوش ملہی آبادی کی آپ بیتی ہے. اس کے بعد ہے کہ خان بہادر قواعد کی روح سے کیا ہے. یہ لقب ہے. لقب وہ ہوتا ہے کہ وہ نام جو کسی صفت، وصف یا خوبی کی وجہ سے پڑ جائے، خوبی کی وجہ سے رکھا جائے یا پڑ جائے تو اسے کیا نام دیتے ہیں. یہ لقب ہے. ایک سب سے اہم سوال جہاں پہ اسٹوڈنٹس اکثر غلطی کر بیٹھتے ہیں وہ موسٹلی ریپیٹڈ کوشچن ہے کہ قائد اعظم گرامر کی روح سے کیا ہے. قائد اعظم یہ خطاب ہے یا لقب ہے. یہاں پہ اسٹوڈنٹ اکثر اوقات غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ خطاب یا لقب. تو قائد اعظم لقب ہے، یہ خطاب نہیں ہے. کسی قوم نے یہ کسی حکومت نے کسی خاص کارنامے کی بنیاد پہ نہیں دیا تھا بلکہ ایک وصف کی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا. تو قائد اعظم گرامر کی روح سے خطاب نہیں ہے، یہ لقب ہے، آپ نے یاد کرنا ہے. اسی طرح سے لقب وہ وصف ہوتا ہے جو کسی خاص صفت خوبی کی وجہ سے پڑ جائے. جیسے حضرت ابوبکر کا لقب کیا ہے؟ صدیق لقب ہے. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ. اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ. یہ بھی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ دارالسلطنت گرامر کی روح سے کیا ہے؟ اسے اسم ظرف مکان بولتے ہیں جو کسی مکان کو ظاہر کرے، جو کسی جگہ کو ظاہر کرے. اس کا نام بولیں گے اسم ظرف مکان بولتے ہیں. جیسے مسجد، جیسے مدرسہ، جیسے بازار، جیسے دکان، جیسے گلی وغیرہ. یہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں؟ یہ اسم ظرف مکان کہلاتے ہیں جو کسی جگہ کو ظاہر کرتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ مرثیہ نگاری کے لیے مشہور ہیں عظیم شاعر. میر انیس صاحب مرثیہ نگاری کے حوالے سے سب سے مشہور شاعر ہیں. اور مرثیہ نگاری اس وقت کی جاتی ہے جب کسی کے دکھ کے اوپر، کسی کی موت فوت کے اوپر جو شاعری لکھی جاتی ہے، جو غمناک کلام لکھا جاتا ہے، تو اس کو اصناف کو نام دیتے ہیں کہ یہ مرثیہ نگاری ہے. اور مرثیہ نگاری کے حوالے سے سب سے مشہور شاعر میر ببر انیس صاحب ہیں، یاد رکھیے گا.